یہ صدیوں پرانی بات ہے۔ عرب کے خطے میں یمن نامی ایک سلطنت آباد تھی۔ اس ملک کا بادشاہ نہایت نیک سیرت، رحم دل اور دریا دل انسان تھا۔ اس کی رعایا خوشحال تھی۔ اس کے دروازے سے کوئی سائل خالی ہاتھ واپس نہ جاتا تھا۔ لوگ اسے اللہ کا دوست کہا کرتے تھے۔ ایک دن دربار میں ایک اجنبی آیا۔ اس نے کہا، آئے بادشاہ، اگر تو واقعی اللہ کا دوست ہے تو 3 دن کے لیے اپنی بادشاہت مجھے دے دے اور خود اپنے گھر جا کر بیٹھ جا۔ بادشاہ نے ذرا بھی تردد نہ کیا۔ اس نے کہا، اگر یہ تیرا ایمان کا امتحان ہے تو میں راضی ہوں۔ یوں وہ تخت سے اتر آیا اور اس اجنبی کو بادشاہ بنا دیا۔ 3 دن بعد جب وہ بادشاہ دربار میں گیا تو اجنبی کہنے لگا، اب میرا دل نہیں چاہتا کہ میں یہ تخت چھوڑ دوں، یہ بادشاہت مجھے پسند آ گئی ہے۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، اگر اللہ نے تجھے پسند کر لیا ہے تو تخت بھی تیرا ہوا۔ یوں وہ اپنے گھر گیا۔ بیوی نیک تھی، اس نے صبر کیا۔ 2 بیٹے تھے، ایک 7 سال کا، دوسرا 1 سال کا۔ بادشاہ نے کہا، چلو اب فقیری کا سفر کرتے ہیں، شاید اللہ ہمیں کوئی اور دروازہ دکھا دے۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ سفر پر نکل پڑا۔ کئی دن بھوکے پیاسے رہنے کے بعد ایک شہر پہنچے جہاں ایک سرائے میں آرام کرنے لگے۔ اسی وقت ایک تاجر وہاں آیا۔ اس کی نظر ملکہ پر پڑی جو سراپا وقار اور پاکیزگی کی مثال تھی۔ اس کے دل میں لالچ پیدا ہوا۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور کہا، میرے گھر میں میری بیوی بیمار ہے، اگر یہ نیک بیوی ایک دن کے لیے چلی جائیں تو شاید ان کی برکت سے میری بیوی ٹھیک ہو جائے۔ بادشاہ نے کہا، اگر ہم کسی کے کام آ سکتے ہیں تو یہ ہمارا فرض ہے۔ ملکہ اس کے ساتھ چلی گئی، مگر راستے میں تاجر اس کے ساتھ دھوکہ کر کے اسے کسی دوسرے شہر لے گیا۔ ملکہ چیختی رہی مگر وہ ظالم نہ رکا۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ بیوی واپس نہیں آئی تو بچوں کو لے کر تلاش میں نکلا۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ اس نے بڑے بیٹے کو کنارے بٹھایا اور چھوٹے کو کندھے پر رکھ کر دریا پار کرنے لگا۔ اچانک ایک بھیڑیا آیا اور بڑے بیٹے کو اٹھا کر بھاگ گیا۔ بادشاہ دوڑا مگر چھوٹا بچہ اس کے ہاتھ سے پھسل کر دریا میں جا گرا۔ وہ فریاد کرتا رہا مگر دونوں بچے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ دل ٹوٹ گیا، وہ بے ہوش سا ہو کر دریا کے کنارے گر گیا۔ جب آنکھ کھلی تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے پروردگار، میں نے سب کچھ تیرے نام پر چھوڑا تھا، اب تیرا ہی آسرا ہے۔ وہ دربدر بھٹکتا رہا، آخر کار ایک دوسرے شہر پہنچا۔ وہاں کے لوگ نیا بادشاہ چننے کے لیے ایک باز چھوڑتے تھے جو جس کے سر پر بیٹھ جاتا وہ بادشاہ بنتا۔ باز آ کر اس فقیر بادشاہ کے سر پر بیٹھ گیا۔ لوگوں نے خوشی سے اسے تخت پر بٹھایا۔ وہ کہتا رہا، میں تو بادشاہت چھوڑ چکا ہوں، مگر کوئی نہ مانا۔ یوں وہ دوبارہ بادشاہ بن گیا۔ ادھر قسمت کا کرشمہ دیکھو، دونوں بیٹے زندہ تھے۔ جسے بھیڑیا لے گیا تھا اسے ایک شکاری نے بچا لیا، اور جو دریا میں گرا تھا اسے ایک مچھیرے نے نکال لیا۔ دونوں بے اولاد تھے۔ انہوں نے بچوں کو اپنا لیا اور بہت پیار سے پالا۔ سال گزرتے گئے، دونوں جوان ہو گئے۔ ان کی شکل و صورت ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھی، مگر دونوں الگ الگ شہروں میں رہتے تھے۔ ایک دن نئے بادشاہ یعنی پرانے بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، دربار میں 2 نیک اور عقلمند لڑکے چاہیں جو میری خدمت میں رہیں۔ وزیر نے تلاش کی تو وہ دونوں لڑکے اس کے سامنے آئے۔ وزیر کو ان کی ذہانت پسند آئی اور وہ انہیں دربار لے آیا۔ نہ باپ نے پہچانا نہ بیٹوں نے۔ قسمت کا کھیل دیکھو، سب ایک جگہ تھے مگر پہچان باقی نہ رہی۔ بادشاہ ان سے محبت سے پیش آتا، ان میں اسے سکون محسوس ہوتا۔ ایک دن وہی تاجر جس نے ملکہ کو اغوا کیا تھا اس شہر میں آ گیا۔ اس کے ساتھ وہی ملکہ بھی تھی جو برسوں قید میں رہ کر اب بھی پاک دامن اور صابر تھی۔ تاجر دربار میں آیا، بادشاہ نے اسے عزت دی۔ اس رات بادشاہ نے کہا، تم رات یہیں ٹھہرو، کل کچھ خاص بات کرنی ہے۔ تاجر نے کہا، جہاں پناہ، میری ایک لونڈی ہے جو رات کو چیخنے لگتی ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ بادشاہ نے کہا، فکر نہ کرو، میں اپنے 2 خاص محافظ تمہارے خیمے کے پاس کھڑا کر دیتا ہوں۔ وہ دونوں محافظ وہی 2 لڑکے تھے، اس کے اپنے بیٹے۔ رات کو ایک بھائی نے کہا، جاگنے سے کیا فائدہ، چپ رہو، رات نکل جائے گی۔ دوسرے نے کہا، نیند نہیں آ رہی، کوئی بات کرو، اپنی زندگی کی کہانی سنا دو۔ بڑا بولا، میں یمن کے بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ ایک دن ہم دریا پار کر رہے تھے کہ ایک بھیڑیا آیا اور مجھے اٹھا کر لے گیا۔ پھر ایک شکاری نے مجھے بچایا۔ چھوٹے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولا، بھائی، دریا میں گرنے والا میں ہی تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگے
ان کی آوازیں خیمے کے اندر گئیں۔ ملکہ جاگی، اس نے ساری بات سنی، اس نے پردہ ہٹایا اور جیسے ہی بچوں کو دیکھا چیخ مار کر کہا، میرے بیٹے، میرے لال۔ وہ دوڑی، دونوں کو گلے سے لگا لیا، آنسوؤں سے دامن تر ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو یہ خبر دربار تک پہنچی۔ بادشاہ حیران ہوا اور فوراً خیمے کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی ملکہ پر نظر پڑی وہ ساکت رہ گیا۔ یہ تو میری ملکہ ہے، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ملکہ نے شوہر کو پہچانا اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور رو پڑے۔ سب درباری اس منظر کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، اے مولا، تو نے میرا گھر، میرا تخت، میری عزت سب لوٹا دیا۔ تاجر کو گرفتار کیا گیا۔ عدالت میں اس کا مقدمہ چلا۔ اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ بادشاہ نے فرمایا، جس نے ظلم کیا وہ سزا سے نہیں بچ سکتا۔ یوں اسے سزا دے دی گئی۔ دوسری طرف یمن میں وہ شخص جو ناجائز بادشاہ بنا بیٹھا تھا، اس کے ظلم سے رعایا تنگ آ گئی تھی۔ وزیر نے بغاوت کر دی اور اسے زہر دے دیا۔ پھر وزیر نے قاصد بھیجا کہ اے ہمارے اصلی بادشاہ، آپ واپس آئیے، رعایا آپ کی منتظر ہے۔ بادشاہ نے اپنے بیٹوں کے ساتھ یمن کا رخ کیا۔ شہر میں داخل ہوا تو لوگوں نے اس پر پھول برسائے۔ بادشاہ نے فرمایا، میں اب وہی غلام ہوں جو پہلے اللہ کا دوست تھا۔ جو سب کچھ چھوڑ دے، اللہ اسے سب کچھ لوٹا دیتا ہے۔ یوں وہ اپنی سلطنت میں واپس آیا۔ عدل و انصاف سے حکومت کی۔ رعایا خوشحال ہو گئی۔ ملکہ، بادشاہ اور ان کے دونوں بیٹے برسوں تک سکون اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ اور یوں یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ صبر، سچائی اور ایمان کبھی ضائع نہیں جاتے۔ جو دل سے اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے راستے خود کھل جاتے ہیں۔ یہاں ہماری کہانی ختم ہوتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ ہر کہانی دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔